تو آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ قرآن مجید کی 4 انتہائی اہم صورتوں کے ایک تفصیلی خلاصے پر مبنی ہے۔ اور وہ صورتیں ہیں سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ جی، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان صورتوں میں موجود تاریخی واقعات کے پس منظر، انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں اور ان کمال کے معاشرتی اصولوں کو تلاش کریں جو آج کے اس جدید دور میں بھی ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ چلیں اس بات کو کھولتے ہیں کہ ان صورتوں میں ایسا کیا خاص ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے قابل عمل ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان چاروں صورتوں کی ترتیب اور ان میں چھپا ہوا موضوعاتی تسلسل کمال کا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ان کا بغور جائزہ لیا جائے نا تو یہ انسان کو ایک حیرت انگیز ارتقائی سفر پر لے جاتی ہیں۔ یہ سفر انتہائی مشکل حالات میں ذاتی صبر اور استقامت سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورۃ الاحقاف کا دور۔ بالکل، اور اس کے بعد جب حالات بدلتے ہیں تو یہ بقا کی جنگ اور دفاعی حکمت عملی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں سفارتکاری اور دور اندیشی درکار ہوتی ہے، صلح اور معاہدوں کا وقت۔ جی ہاں، اور آخر میں یہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد ایک بہترین اخلاقی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو یہ محض چند تاریخی واقعات کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک ریاست اور معاشرے کی تعمیر کا مکمل خاکہ ہے۔ یہ ارتقائی سفر والی بات واقعی توجہ طلب ہے۔ تو اگر ہم اس سفر کے ابتدائی مرحلے پر نظر ڈالیں جو سورۃ الاحقاف میں بیان ہوا ہے، تو یہاں مکی دور کے ان انتہائی سخت حالات کا ذکر ملتا ہے جن کا محض تصور ہی انسان کو دہلا دیتا ہے۔ صحیح، شیب ابی طالب کی گھاٹی کے وہ 3 سال۔ بالکل، مسلمانوں پر ایک مکمل معاشی اور سماجی بائیکاٹ مسلط کر دیا گیا تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے اور سوکھی گھاس تک کھانی پڑی، اور اس کے بعد طائف کے سفر کا وہ جذباتی واقعہ سامنے آتا ہے جو نفسیاتی لحاظ سے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید کے ساتھ طائف گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے نہ صرف اس پیغام کو ٹھکرا دیا بلکہ شہر کے لڑکوں کو پتھر مارنے کے لیے پیچھے لگا دیا۔ بہت تکلیف دہ منظر تھا وہ۔ جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ اس شدید تکلیف کے عالم میں جب آپ نے دعا مانگی تو اس میں حالات کا یا اللہ کا کوئی شکوہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، بلکہ صرف اپنی کمزوری اور بے بسی کا ذکر تھا۔ تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنے شدید بائیکاٹ اور تکلیف میں اس طرح کا صبر کس نفسیاتی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ یہ صبر کسی وقتی جذبے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی گہرے یقین کی علامت تھا۔ جب انسان بظاہر ناکام نظر آئے اور پھر بھی شکوہ کرنے کے بجائے اپنی خامیوں پر نظر ثانی کرے تو یہ کمال ہے۔ سچی بات ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سورۃ الاحقاف ایک بہت بڑا اصول وضع کرتی ہے۔ جب طائف کے انسانوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا اور بظاہر ایسا لگا کہ اب تمام دروازے بند ہو چکے ہیں تو ایک بالکل غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ وہ جنات والا واقعہ نا؟ بالکل، وادی نخلا کے مقام پر نصیبن کے جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری۔ انہوں نے کلام سنا، اس پر ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم کے لیے تنبیہ کرنے والے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اس سے جو نفسیاتی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بظاہر تمام دروازے بند لگتے ہیں تو مدد وہاں سے آتی ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بظاہر نظر آنے والی ناکامی حتمی نہیں ہوتی۔ بڑی طاقتور قوم تھی۔ بالکل، وہ اتنے طاقتور تھے لیکن اپنی نافرمانی پر جب ان پر عذاب آیا تو وہ ایک بادل سمجھے جو بارش لانے والا تھا، لیکن وہ ایک تیز ہوا تھی جس نے انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح پٹخ دیا۔ یہ طاقت کا تکبر تھا جس نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ صحیح۔ اور طاقت کے اس تکبر کے ساتھ ساتھ یہ صورت خاندانی نظام پر بھی بہت گہری بات کرتی ہے، اولاد اور والدین کے رشتے کے حوالے سے۔ ہاں، اس میں ماں کی مشقت کا ذکر ہے نا کہ حمل اور دودھ چھڑانے کے 30 مہینے۔ بالکل، اور پھر 2 طرح کی اولاد کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک وہ اولاد جو 40 سال کی عمر کو پہنچ کر والدین کے لیے شکر گزاری کی دعا کرتی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جب انسان ذہنی طور پر پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ شکر گزاری دراصل ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسری قسم کی اولاد، دوسری وہ جو اپنے والدین کے عقائد کا مذاق اڑاتی ہے اور اسے بس پرانے زمانے کی کہانیاں کہتی ہے۔ یہ تو آج کل کا جنریشن گیپ کا مسئلہ لگتا ہے۔
بہت سے گھرانوں میں یہی ہوتا ہے کہ بچے والدین کی باتوں کو فرسودہ خیالات کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں۔ بالکل یہی رویہ ہے۔ اب ہم اس ارتقائی سفر کے اگلے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں جو سورت محمد میں نظر آتا ہے۔ منظرنامہ اب مکہ کی گھاٹیوں سے نکل کر مدینہ منتقل ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ صرف خاموشی سے ظلم سہنے کا نہیں بلکہ بقا کی جنگ اور حق کے دفاع کا ہے۔ یہ ایک بہت اہم تبدیلی تھی۔ مدینہ کی ریاست چاروں طرف سے خطرات میں گھری ہوئی تھی۔ اس صورت میں بڑی صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی خاص مثال؟ جی، ایک واقعے کا حوالہ ملتا ہے جہاں ایک طاقتور مکی شخص نے مسلمانوں کے خلاف بڑے منصوبے بنائے، لیکن وہ ایک پہاڑ سے ٹکرا کر مر گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ انسان جتنی بھی تدبیریں کر لے، فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، اور اس بقا کے جنگ میں جنگی قیدیوں کے حوالے سے بھی کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ جی ہاں، جنگی قیدیوں کے اصول پر بہت متوازن بات کی گئی ہے۔ اصول یہ دیا گیا کہ جنگ کے دوران انہیں مضبوطی سے باندھا جائے تاکہ دشمن کی طاقت ٹوٹے۔ صحیح۔ لیکن جنگ کے بعد کا رویہ مختلف ہے۔ بعد میں یا تو ان پر احسان کر کے بغیر شرط چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر رہا کیا جائے۔ تو ایک طرف جنگ میں سختی اور بعد میں احسان، یہ توازن واقعی لاجواب ہے۔ بالکل۔ اور اسی صورت میں جنت اور جہنم کے انجام کی بھی بہت زبردست منظر کشی کی گئی ہے۔ بالکل۔ میں جب جنت کی ان 4 نہروں کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو حیران رہ گئی۔ ایک ایسا پانی جو کبھی خراب نہ ہو، ایسا دودھ جس کا ذائقہ نہ بدلے، ایسی شراب جس سے دماغ خراب نہ ہو، اور خالص شہد۔ عرب کے اس تپتے ہوئے صحرا میں یہ تصور انسان کو اندر سے کس قدر تسکین دیتا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے بالکل برعکس جہنم میں ان لوگوں کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا ذکر ہے جو آنتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ اور یہ انجام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو منافقت کا شکار ہیں۔ اس صورت میں منافقین کی نفسیات کو بہت باریک بینی سے کھولا گیا ہے۔ منافقت واقعی دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو محفل میں بیٹھ کر سر ہلاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ مان رہے ہیں، لیکن باہر جا کر مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا راز پھاش نہیں ہوگا۔ وہ دل کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ منافقت تو آج بھی معاشرے میں مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ چلے اب اس سفر کو بقا کی حالت سے نکال کر سفارت کاری کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں سورۃ الفتح کا بیانیہ سامنے آتا ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جو بظاہر کمزوری لگتا تھا لیکن در حقیقت ایک بہت بڑی فتح تھی۔ یہاں کے واقعات میں تو پورا ایک سسپینس ہے۔ سوچیں کہ 1400 صحابہ کرام بغیر کسی جنگی ہتھیار کے عمرہ کرنے نکلے، انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا، اور وہاں ایک ایسا معاہدہ ہوا جو بظاہر مسلمانوں کی شکست اور کمزوری لگ رہا تھا۔ جی، اور اس پر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر صحابی بھی پریشان تھے کہ ہم اتنے دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے اسے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ یہ کیسی فتح تھی؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ 10 سالہ امن کا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے نے جنگی کشیدگی کو ختم کیا اور اسلام کو تیزی سے پھیلنے کا موقع دیا۔ یعنی پرامن ماحول مل گیا۔ بالکل۔ اسی سفارتی کامیابی نے بعد میں مکہ اور خیبر کی فتوحات کا راستہ ہموار کیا تھا۔ اور اسی دوران وہ جذباتی منظر بھی آتا ہے نا بیعت رضوان کا۔ جی ہاں، حدیبیہ کے مقام پر جب یہ جھوٹی خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان 1400 نہتے افراد نے ایک درخت کے نیچے موت کی بیعت لی۔ بغیر ہتھیاروں کے موت کی بیعت۔ جی، اور اللہ نے اس پر کیا سند دی؟ فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ تو جذبے کی معراج ہے۔ لیکن اسی صورت میں ان بہانے باز بدوؤں کا بھی ذکر ہے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ مال اور خاندان کا بہانہ بناتے تھے۔ دراصل یہ ان کی نفسیات کی عکاسی ہے۔ ان کا اصل مسئلہ مال یا خاندان نہیں تھا بلکہ ان کی بزدلی تھی۔ وہ بدگمانی کا شکار تھے۔ انسان اکثر اپنے اندرونی خوف اور بزدلی کو ظاہری مجبوریوں کا لبادہ پہنا دیتا ہے۔ یہ بات آج بھی اتنی ہی سچ ہے۔ اب اس سفر کے آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں جو سورۃ الحجرات میں ہے۔ امن قائم ہونے کے بعد اب باری تھی ایک بہترین اخلاقی معاشرے کی تشکیل کی۔ یہ صورت تو آج کے دور کے لیے ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ہے۔ بالکل، شروعات ہی آداب سے ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کرنے کا حکم، اور اگر ایسا کیا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے
اور خبر بھی نہیں ہوگی؟ یہ ادب کسی بھی مہذب معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اور اس کے فوراً بعد جو خبر کی تصدیق کا اصول دیا گیا ہے وہ تو آج کے دور کے لیے ناگزیر ہے۔ فیک نیوز کا تصور جو ولید بن عقبہ کے واقعے میں ملتا ہے۔ جی ہاں، جب بنو مستلق کے بارے میں جھوٹی خبر لائی گئی، بغیر تحقیق خبر پر یقین کرنا کیسے معصوم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی یہ بہترین مثال ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک جھوٹی خبر سیکنڈوں میں پھیلتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ صورت 6 سماجک برائیوں کو سختی سے روکتی ہے۔ وہ برائیاں جو معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ جی، مذاق اڑانا، اور اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے الگ الگ تنبیہ ہے۔ پھر تانے دینا، برے ناموں سے پکارنا، بلا وجہ شک کرنا اور جاسوسی کرنا۔ اور چھٹی برائی غیبت کرنا۔ ہاں، غیبت پر تو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی نفسیاتی گہرائی دیکھیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح جب آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں تو وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ یہ اخلاقی پستی کی بدترین شکل ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اور آخر میں مساوات اور سچے ایمان کا جو تصور ہے وہ کمال ہے۔ تمام نسلی اور قبائلی غرور کو ختم کر دیا گیا کہ سب ایک مرد اور عورت سے بنے ہیں۔ اور عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے، اور زبانی کلامی ایمان اور دل میں اتر جانے والے سچے ایمان کا فرق بھی بہت واضح کر دیا گیا ہے۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ یہ چاروں صورتیں اپنے ارتقائی سفر کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ذاتی تکالیف اور صبر سے، یعنی سورۃ الاحقاف سے، ہم نے حق کے لیے ڈٹ جانے والے دور یعنی سورۃ المحمد کا سفر کیا، پھر سورۃ الفتح کی حکمت عملی اور دور اندیشی، اور آخر میں سورۃ الحجرات کی روشنی میں ایک بہترین اخلاقی معاشرے کی تشکیل کو سمجھا۔ یہ واقعی ایک مکمل سفر ہے، لیکن اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اگر ان صورتوں کی ترتیب پر غور کیا جائے تو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ بیرونی فتوحات یا امن کے معاہدے اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک معاشرے کے اندر اخلاقیات، برابری اور ایک دوسرے کا احترام موجود نہ ہو۔ بالکل۔ تو کیا آج کی دنیا میں ہم صرف ظاہری کامیابیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ان اخلاقی بنیادوں پر بھی توجہ دے رہے ہیں جو ایک معاشرے کو اندر سے کھوکھلا ہونے سے بچاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی ترجیحات کا جائزہ لینا ہوگا۔